کل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے 3 تاریخ کو پاکستان میں پہلا آن لائن نمبر پلیٹس پرسنلائز نمبر پلیٹس کا آکشن کرنے جا رہی ہے. یہ اپنی نوعیت کا پہلا آکشن ہوگا. اس سے پہلے ہم نے ایک فزیکل آکشن فنڈ ریزنگ کے لیے کیا تھا اور اس میں 67 کروڑ روپیز جو ہے وہ اس کی بولیاں لگی تھیں اور وہ پیسے جو جتنے بھی جمع ہوئے وہ ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ سارے پیسے ہم جو کہ سیلاب متاثرین کے لیے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شروع کیا ہوا ہے اس میں دیں گے. ایک گھر 3 لاکھ روپے کا بنتا ہے اور یہ ڈائریکٹ پیسے جو ہے ان متاثرین کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ متاثرین جو ہے اپنا گھر بنا سکیں. تو اس مد میں جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے وہ سارے پیسے جو ہیں وہ اسی مد میں جائیں گے. تو اسی کے لیے ہم نے آن لائن رجسٹریشن بھی شروع کی ہوئی ہے اور کل جو ہے وہ اس کی ہے انوگریشن ہے. کل پہلا جو ہے آن لائن جو ہے وہ آکشن ہوگا. اس کے بعد پھر دوسرا 12 اکتوبر کو فزیکل آکشن بھی کراچی میں رکھا ہے. تو اس پورے ان دونوں ایکسرسائز سے جتنے بھی اماؤنٹ جمع ہوگا وہ وہیں جائے گا سیلاب متاثرین کے لیے. تو میری گزارش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ جو کہ یہ شوق رکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ وہ پیسہ جو ہے اس سے ہم سیلاب متاثرین کے لیے گھر بنا سکیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے میں بڑا جو ہے وہ عوام کی خدمت ہے. اور ان لوگوں کے جن کے پورا ہر انسان کے لیے گھر بہت اہم ہوتا ہے, ان لوگوں کے لیے ان کی چھت ان کی زمین جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے میں پورے پاکستان کی عوام کو کہوں گا کہ یہ صرف سندھ کے لیے نہیں, پورے پاکستان کی عوام بڑھ چڑھ کر اس میں آئے اور اس کار خیر میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے. دوسرا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ میثاق جمہوریت جس کی وجہ سے 18ویں ترمیم جو ہے وہ عمل میں آئی اور میثاق جمہوریت میں اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور دیگر جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئین کو بہتر انداز میں لے کر آئیں گے. آئین سے جو ہے وہ جمہوری حکومتوں کے خاتمے کا جو طریقہ کار تھا پہلے 58(2)B اور باقی اس طرح کی شکیں وہ ختم کریں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں, کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں لوگ عوام کے نمائندے چن کے آتے ہیں, ان کو مکمل طور پہ اختیار ہے کہ وہ اپنا کام کر سکیں اور ان کو کسی قسم سے یہ نہ ہو کہ جی ایک طرف سے صدر پاکستان کا جو ہے وہ اسمبلی توڑ دے, جس طرح ماضی میں 4 حکومتیں گھر بھیجی گئی ہیں. اور اس وقت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب صدر بنے 2008 کے بعد تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دیے. انہوں نے اپنے سارے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کیے. اس کا وجہ یہی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. تو اسی جو کہ میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا بھی تذکرہ تھا, جو کہ اس وقت اس پہ اتفاق رائے نہ ہو سکا. پیپلز پارٹی اس وقت بھی بہت فرم تھی, پیپلز پارٹی اس وقت بھی بہت کلیئر تھی, لیکن چونکہ مشاورت نہیں ہو سکی تھی تو اس وقت وہ نہیں ہو سکا. اب جو ہے دوبارہ اس چیز پہ پیش رفت ہو رہی ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ذاتی طور پہ کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ اس میں کنسنسس پیدا ہو. کنسنسس کا مقصد ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کر جو ہے وہ اس چیز میں اپنا رول پلے کریں, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں مقدمے زیر التوا ہیں. آپ کے لوور کورٹس میں, آپ کے ہائی کورٹس میں, آپ کے سپریم کورٹس میں مکمل طور پر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہیں جو لوگوں کو 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے مقدمے کے فیصلے کے لیے منتظر ہیں. اور وہاں پرابلم یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ جی جو باقی کیسز ہیں ان میں ٹائم دیا جاتا ہے, جو کہ اہم نوعیت کے کیسز جس میں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں, لوگوں کے لیے جینا ان کے لیے محال ہو گیا. ایسے بھی مقدمے ہیں, میرے پاس سارے ان مقدموں کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں, لیکن میں آج وہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اس میں نہیں الجھاؤں گا کہ
20 سال تک کوئی شخص جیل میں رہا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ جی یہ بے گناہ تھا. ایک کیس میں ایک شخص کو پھانسی ہو گئی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی اس کو جو ہے سزا نہیں ہو سکتی تھی قانون کے حساب سے. ایک کیس میں ہمیشہ ایک پھانسی کی سزا کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے لوور کورٹس پھر ہائی کورٹ، جب تک سپریم کورٹ اپیل جو ہے آپ کی ریجیکٹ نہ کر دے تب تک پھانسی نہیں ہو سکتی. ایسے بھی کیسز ہیں جس میں سپریم کورٹ تک اپیلیں پہنچنے سے پہلے بھی لوگوں کو پھانسیاں ہو گئیں اور ان کی زندگیاں چلی گئیں. تو انصاف جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے اور انصاف کا ہر شخص پاکستان میں منتظر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف مخصوص لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے فیصلے لیں، باقی عام عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 جنریشنز جو ہیں وہ اس جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار رہی ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل جب کیا گیا تب 45 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ جی وہ کیس جو ہے ان کو پراپر ہیئرنگ نہیں دی گئی اور ان کو انصاف نہیں ملا. لیکن وہ جو 45 سال کے بعد آپ نے فیصلہ دیا تو اس سے پہلے یہ سوال ضرور ہونا چاہیے، اگر وہ قائد عوام آج زندہ ہوتے تو پاکستان کا یہ حشر نہیں ہوتا، پاکستان اس سے بہت بہتر کنڈیشن میں ہوتا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتیں ڈیزالو کی گئیں غیر آئینی طور پر. محترمہ انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہیں، محترمہ کو انصاف نہیں ملا. محترم آصف علی زرداری صاحب 12 سال تک بغیر کنوکشن کے جیل میں رہے. 12 سال تک آپ نے ایک شخص کو جیل میں رکھا، اس شخص کو اپنے بچوں سے دور رکھا، اس کے بچپن سے دور رکھا. ہر والدین کے لیے اپنے بچوں کا بچپن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک سنہری یادگار ہوتی ہے. آپ نے ان کو دور رکھا اس سے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو رہا کیا. تو ان ساری چیزوں میں جو بھی جوڈیشل ایکٹیویزم انفارچونیٹلی رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی سب سے جو ہے وہ زیادہ افیکٹڈ رہی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس وقت جو ایک رجحان چل رہا ہے وہ ایک شخص کو فیوریٹ بنا کر، ایک شخص کو فیوریٹ رکھ کر اس کے لیے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ ریلیف کے جو ہیں وہ فیکٹریاں کھول دی گئی ہیں اور ریلیف کی فیکٹریاں جو ہیں وہ صرف ایک مخصوص لوگوں کو ہی فائدہ دے رہی ہیں، باقی لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت کا جو کیس ہے 16 سال ہو گئے ہیں اس کیس کو، اور چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی پنڈی بینچ نے ڈیٹ لگائی اور پھر ڈیٹ ان آفس کر دی، غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی. تو اگر اس ملک کی وزیر اعظم کو، پاکستان کی آئینی وزیر اعظم کو، خاتون وزیر اعظم کو اگر ہم انصاف نہ دلا سکیں، یا انفارچونیٹلی ہمارے وہ چند مائنڈ سیٹ رکھنے والے وہ عدالتیں ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کیس کو سن سکیں، تو اس سے بڑی اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے جس طریقے سے یہ زیادتی کے انبار پاکستان پیپلز پارٹی پہ گرایا گیا. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں، لوگوں اس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے اور اس کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں کوئی بھی جج آ جائے. چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی، اور پوری پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہمارے لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اتنے ہی قابل احترام، اتنے ہی قابل ان کی عزت کرتے ہیں جتنے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں. ہم پرسنل اسپیسیفک کسی لیجسلیشن کے فیور میں نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پورے نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ آئندہ عدالتیں پولیٹیسائز نہ ہوں. انفارچونیٹلی جن لوگوں نے عدالتوں کو دھمکیاں دیں، جن لوگوں نے عدالتوں پہ حملے کیے، جن لوگوں نے عدالتوں کو آنکھیں دکھائیں، وہی لوگ جو ہے مسلسل فیوریٹزم ان کے لیے ہو رہا ہے اور وہی جو ہے آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہیں. ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے ایک جج صاحبہ کو جلسے میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دیں، اس کا نام لے کر دھمکیاں دیں کہ جی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس وقت کیوں عدالتیں خاموش تھیں؟ تو کیا مطلب آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو شخص عدالتوں کو خدا نخواستہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرے یا دھمکیاں دیں، عدالتیں اس کے ساتھ چلیں گی؟ جس طریقے سے ایک لاڈلا بن کے اس شخص کو انصاف ملتے رہے، جس شخص کو جس طریقے سے ثاقب نثار جیسی عدالتوں سے اور عمر عطا بندیال صاحب جیسی کی عدالتوں سے جس طرح اس کو ریلیف دیے گئے، یہ پاکستان کی کسی ہسٹری میں نہیں ملتے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی
اعلیٰ عدالت سے کوئی ریلیف دیتے ہیں تو اس کیس کا حوالہ باقی ساری کورٹس دیتی ہیں کہ جی ہمیں ریلیف چاہیے. کوئی بھی کیس میں اگر کوئی جاتا ہے بولتا ہے جی مجھے ریلیف چاہیے کیونکہ آپ نے فلانے کیس میں فلانے شخص کو یہ ریلیف دیا تھا. اب اس میں اس پوری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کہ جس طریقے سے اس کے اللیگل گھروں کو ریگولرائز کرایا گیا. میں اس تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتا جس طریقے سے اس شخص کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا اور اس شخص کو جو کہ ایک نامی گرامی شخص تھا اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کیونکہ جی وہ آپ کے ڈیم فنڈ میں آپ کے ساتھ تھا. ہم اس تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتے جس طریقے سے اس کے سارے حواریوں کو چن چن کر جس طریقے سے سواتی صاحب کے گھر پہ کچھ کسان ان کی زمین پہ آ گئے, ان کسانوں کو جس طرح پکڑا گیا, ان کسانوں کو جس طرح زد و کوب کیا گیا, ان کی عزت نفس مجروح کی گئی, پھر ثاقب نثار صاحب نے ان کو ریلیف دے دیا. ہم ان تفصیلات میں بھی نہیں جانا چاہتے جس طریقے سے کراچی میں ایک ایم پی اے نے ایک عام مزدور کو سڑک پہ بیٹھ کر اپنی لینڈ کروزر سے اتر کے تھپڑے اور گھوسے اور مکے مارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو. اس کو ثاقب نثار صاحب نے کہا آپ ڈیم فنڈ میں یہ پیسے جمع کرا دیں, آپ جو ہے آپ کو ریلیف مل جائے گا. تو اگر ثاقب نثار نے یہ فیصلہ کیا کہ جی کسی کو تھپڑ اور جوتے مارنے کا جو ہرجانہ ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے دینے کا, تو پھر اس کا مقصد ہے کہ آج کوئی بھی, میں اس کی حمایت نہیں کرتا, کوئی ثاقب نثار صاحب کو رستے میں کوئی مل جائے اس کو 2 گھوسے مارے 2 تھپڑے مارے اور اس کو بولے کہ جی میں ڈیم فنڈ میں پیسے دیتا ہوں, تو کیا یہ قانون میں یہ چیز جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی چاہیے. ہم نہیں چاہتے, ہم اس کو کبھی انکریج نہیں کریں گے, ہم اس طرح کی سوچ بھی نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتے ہو تو کیا وہ فیصلہ آپ پر بھی اس کا اطلاق اس طرح ہوگا یا وہ صرف چند حالات اور واقعات پر وہ فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے؟ تو کیونکہ جب عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں تو ذاتی خواہشات پر, ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر نہیں کرتی ہیں. عدالتیں جب فیصلہ کرتی ہیں تو عدالتیں قانون کے دائرے میں رکھ کر کرتی ہیں. کون سے ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص سڑک پہ بدماشی کرے, لوگوں کو مارے اور اس کے جواب میں جو ہے وہ ڈیم فنڈ میں پیسے چندہ جمع کرا دے تو پھر جو ہے اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے؟ تو اس طریقے سے ذاتی خواہشات پہ, ذاتی مرضی پہ اس ملک کے قانون کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ان چند مخصوص ججز کی طرف سے, جس میں اس کی شروعات افتخار چودھری نے کی. جس طرح اس نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا, جس طریقے سے اس نے ریکروٹنگ کے فیصلے دیے جس سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا, جس طریقے سے اس نے وہ جو ہمارے رینٹل پاور پلانٹس تھے ان کیسز میں جو انہوں نے فیصلے دیے جس کی وجہ سے وہ جس ملک کی کمپنی کا وہ جہاز تھا انہوں نے ہرجانہ نوٹس انٹرنیشنل کورٹس میں ڈالا اور وہ ہرجانہ نوٹس میں پاکستان کو بلینز آف روپیز دینے پڑتے, اربوں روپے. وہ تو اس ملک کے ساتھ ثالثی کی گئی, ثالثی کے بعد ان سے جس طریقے سے بھی ڈپلومیٹک ڈور کے تحت وہ پیسے ہم نے معاف کروائے, ورنہ وہ اربوں روپے جو ہے کیا وہ آج افتخار چودھری اپنے گھر سے بھر کے دیتے؟ قومی خزانہ, آپ کی بے وقوفیاں, آپ کی ان سیاست میں آنے کے شوق اور آپ نے اپنے آپ کو سیاسی بنانے کے شوق نے آپ نے ملک کو کس نہج پہ پہنچایا, ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا آپ نے. یہ اس چیز کا افتخار چودھری سے بھی حساب لینا چاہیے, اس چیز کا ثاقب نثار سے بھی لینا چاہیے فیصلہ, اور اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس بندیال صاحب سے بھی لینا چاہیے کہ جی آپ نے اپنی ذاتی خواہشات میں قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائیں. خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس وقار سیٹھی صاحب نے فیصلہ دیا کہ جی کے پی کے بی آر ٹی میں, جس میں ادھر کے آفیسر کہہ چکے تھے کہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, گھپلا ہوا ہے, کک بیکس چلے, اور یہ کسی سیاسی مخالف نے الزام نہیں لگایا تھا, خیبر پختونخوا کی اپنی گورنمنٹ میں ان کے چیف منسٹرز انسپیکشن ٹیم نے الزام لگایا تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ نیب اور ایف آئی اے پروب کریں. پھر جب انہوں نے اپیل لے کر خیبر پختونخوا کی حکومت, جس کے ہاتھ صاف تھے, جو ایماندار تھے, جو بے ایمان نہیں تھے, جو چور نہیں تھے, جو ڈاکو نہیں تھے, اگر کوئی کہے کہ جی آپ نے اس کا انکوائری کرانے کے لیے کوئی کورٹ کہہ رہی ہے, کوئی ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس میں کون سا حرج ہے کہ انکوائری کرا لیتے آپ؟ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوتے تو آپ بالکل آپ کلیئر ہوتے. پھر یہ ہوا کہ وہ گئے سپریم کورٹ میں اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بینچ نے اس کو اسٹے آرڈر دیا. وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, بار بار اسٹے آرڈر دیتے رہے, اور انہوں نے منع کیا ایف آئی اور نیب کو کہ آپ کے پی کے حکومت کی اس بی آر ٹی کی کرپشن کے خلاف کسی قسم کا کوئی انکوائری نہیں کر سکتے.
مجھے پاکستان کی ہسٹری میں بتائیں کہ کوئی عدالت یہ اسٹے دے دے کہ آپ انکوائری بھی نہیں کر سکتے. ایک قانونی ادارے ہیں سارے, یہ ایف آئی نیب جتنے بھی ہمارے اختلافات صحیح, لیکن انکوائری کرنے سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ آپ انکوائری نہ کریں. اگر میرے ہاتھ صاف ہے, میری نیت صاف ہے, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو میں انکوائری کرنے سے کیوں روکتا ہوں؟ اور انکوائری کرنے سے روکنا جسٹس عمر عطا بندیال کا, اس کا مقصد کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ اس میں کوئی یا تو انہیں کوئی انٹرسٹ تھا, یا ان کا کوئی دوستی تھی, کوئی محبت تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ, جس کی وجہ سے انہوں نے آئینی اداروں کو منع کر دیا کہ آپ انویسٹیگیشن بھی نہیں کر سکتے. اگر میں کوئی چیز غلط بولتا ہوں تو مہربانی کر کے کوئی آئے اور اس کو کاؤنٹر کرے, وہ آ کے ڈاکیومنٹ لے کے آئے جی نہیں کہ یہ اسٹے آرڈر نہیں ملا تھا, تو وہ اسٹے آرڈر ملتے رہے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا, قاسم سوری صاحب جس طرح بلوچستان سے جیتے تھے کہ جی وہ غلط جیتے تھے, وہ بےایمانی کر کے جیتے تھے اور وہ غلط طریقے سے انہیں الیکشن جیتی تھی. اس پہ بھی جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو بھی اسٹے دے دیا, جو کہ لائف ٹائم تک اسٹے ہوتا چلتا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب انہوں نے مل بیٹھ کر ملی بھگت کے ساتھ قومی اسمبلی کو غیر آئینی طور پہ توڑا, اور اس کا فیصلہ یہ آیا کہ جی یہ غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی گئی ہے, تو کیا آئین کو توڑنا, اسمبلی کو غیر آئینی طور پہ توڑنا, آئین کی غلط تشریح کر کے آئین کو توڑ کے ہی اسمبلی توڑی تھی نا, کیا اس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں بنتا تھا عمران خان پر, عارف الوی پہ اور قاسم سوری پہ؟ اگر نہیں بنتا تھا تو بھی بتا دیں, کوئی عدالت ہمیں تشریح کر دے اس کی آئین کی. اور اگر بنتا تھا تو ان کو کیوں نہیں کیا گیا آرٹیکل 6 کی طرح, ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ ساری مثالیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایک شخص کو فیوریٹ کر کے پیش کیا گیا اور اس کی خواہشوں پہ پورا ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے سارے کالے کرتوتوں کو چھپا کر اس کو ایک فرشتہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس طریقے سے ان کو ریلیف نہیں دیے گئے ہیں, ہر طریقے سے آؤٹ آف دی وے ان کو ریلیف دیے گئے ہیں. فورن فنڈنگ کے کیس میں, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی الزام نہیں لگا رہی ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی 60 اکاؤنٹ تھے, آپ نے صرف 12 اکاؤنٹ ظاہر کیے ہیں. 1-2 اکاؤنٹ بندہ بھول سکتا ہے, کوئی 40 اکاؤنٹ کوئی بھولتا ہے؟ اور اس میں پیسے کہاں سے آئے؟ اس میں پیسے آئے بھارت سے. اس میں پیسے کہاں سے آئے؟ اس میں پیسے آئے اسرائیل سے. اسرائیل پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا, میرا یہ سوال ہے. اور کیا پاکستان کے قانون میں کوئی دوسرا ملک کے شہری آپ کو فنڈنگ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے؟ یہ بھی بتا دیں. اگر پاکستان کے قانون میں اور آئین میں یہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟